کہ it has not only emerged as a confident Pakistan but also as a net security provider in South Asia. South Asia کو ایک نیوکلیئر ڈیزاسٹر سے بچایا ہے because the way India was moving اور بالکل انہوں نے خیال نہیں کیا. بی جے پی کے ایک اسٹالوارٹ ہیں سبرامنیم سوامی, انہوں نے 2-3 پوڈ کاسٹ میں بڑا کلیئرلی آلریڈی مینشن کر دیا تھا مہینہ پہلے کہ ہمارے 5 سے 6 جہاز گرے, بلکہ اس سائڈ کے 5 رفائل گرے. ایک اور فیکٹر ہے کہ شاید کوارڈ کی ابھی سمٹ ہونی ہے دلی میں ان آئی تھنک کمنگ منتھس. ٹرمپ صاحب بھی آئی ڈونٹ نو ابھی ٹیرفس کی بات ہو رہی ہے, اگر وہ آتے ہیں تو چائنا کا ایک ہوا انہوں نے کھڑا تو کرنا ہے کہ اوور آل اس ریجن میں چاہے بھارت کی مساعد ہو را ہو یا مساعد ہے اسرائیل کی, ان کی کلیبریشن ہے. ٹارگیٹ از اسلامک ورلڈ, دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. آزاد کاسٹ میں اور بڑے دنوں کے بعد مجھے موقع مل رہا ہے کہ ہم کچھ ایسے امپورٹنٹ ایشوز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر تو اسٹریٹجیکلی جو ہمارا ایک انٹرنیشنل پورا ایک سینیریو ہے اس سے جڑے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ان کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ایفیکٹ ہے وہ پاکستان پر بھی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. پچھلے چند ماہ میں اس ریجن میں جو تبدیلیاں ہوئیں, چاہے وہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے حوالے سے ہوں یا ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے ہوں, اس نے اس پورے ریجن کی جو ڈائنامکس ہیں اس کو بڑا بدل دیا. اور بدلنے کے بعد یقیناً پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پر ابھرا ہے جس کو شاید ماضی میں سمجھا جا رہا تھا کہ بڑی آئسولیٹڈ ہے اور شاید بہت زیادہ اتنی پاور نہیں رکھتی کہ کسی بھی اور اسٹیٹ کے خلاف کھڑی ہو سکے, اس سے نظروں سے نظریں ملا سکے. پاکستان نے ان تمام تاثروں کو بالکل رد کیا اور ایک ایسے ملک کے طور پر ابھرا جو تمام تر ایشوز سے بالا تر ہو کے کسی بھی ایسے امپورٹنٹ انسیڈنٹ میں ایک قوم ہونے کی حیثیت سے بھرپور جواب دینے کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن اب اگر دیکھا جائے تو ریجن میں جو نئی ایک بیلنس آف پاور بنا ہے اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو کس حد تک پاکستان کو اپنے مستقبل کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے جو اسٹریٹجک جو اپنے بینیفٹس ہیں اور پھر یہ کہ اپنی جو ایک طریقے سے فارن پالیسی ہے اس کو وضع کرنے کی ضرورت ہے. بھارت کا جو الٹیمیٹ ایک چہرہ ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہے. بڑی حد تک پاکستان اس میں کامیاب بھی ہوا ہے, لیکن کتنا سفر ابھی کرنا اور باقی ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے. ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے, نہ صرف یہ کہ ایکیڈمک سے تعلق رکھتے ہیں, دفاعی تجزیہ کار کے طور پر آپ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ان کا تجزیہ آپ سنتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو پورا سینیریو بن رہا ہے جس میں پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر, چاہے وہ ٹیررزم ہو, چاہے بھارت کی انٹرفیئرنس کے حوالے سے ثبوت لانے کی بات ہو, ان تمام چیزوں میں پاکستان کو بھی کتنا ووکل ہونے کی ضرورت ہے, ان تمام چیزوں کا ہم احاطہ کریں گے. بریگیڈیئر وقار حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے. سر تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. سر ویسے تو ہمارا ایجنڈا کافی لمبا چوڑا ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا اس کو ذرا پیسی رکھیں. سب سے پہلے تو ابھی کچھ دنوں پہلے NDU میں ہمارے فیلڈ مارشل آرمی چیف صاحب نے اسپیچ کی, عاصم منیر صاحب نے, اور انہوں نے اس میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں کہیں. مطلب ان کا جو ہمیں سمجھ آئی انڈرسٹینڈنگ, انہوں نے کہا کہ جی بھارت ابھی بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان اس سے جیت چکا ہے جنگ. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, پاکستان ایک نئی طاقت کے طور پر ابھرا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو بڑا ووکل ہو کر آرمی چیف کے لیول پر جا کر بھی یہ بات ہم آن بورڈ کر رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز پر, بھارت ابھی تک اپنی ڈیفیٹ کو ایک تو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, اور دوسرا وہ ابھی بھی جو ان کا ایک سٹانس ہے کہ وہ اپنے جھوٹ کو پروپیگنڈا کے ذریعے فارورڈ کرتے ہیں وہ ختم نہیں کر سکا. اس کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک ایک تو پاکستان آفٹر 10th میں از اے ویری ڈفرنٹ پاکستان. اس پہ آئی تھنک کمنٹری آلریڈی ہو چکی ہے کہ اٹ ہیز ناٹ اونلی ایمرجڈ ایز اے کانفیڈنٹ پاکستان بٹ آلسو ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان ساؤتھ ایشیا. اور یہ آئی تھنک فیلڈ مارشل عاصم نے مینشن بھی کیا, اینڈ اٹ از رائٹلی سو. آئی ووڈ ایون گو اہیڈ کہ اس میں ساؤتھ ایشیا کو ایک نیوکلیئر ڈیزاسٹر سے بچایا ہے, بیکاز دا وے انڈیا واز موونگ, اور بالکل انہوں نے خیال نہیں کیا کہ ایک نیوکلیئر پاور کو آپ نے ایک سرپرائز اٹیک کیا ڈسپائٹ کہ ہماری تیاری تھی. تو آئی تھنک اس میں جو ہے ریجن کا بھی بھلا ہوا, اینڈ دیٹس وائی ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کو ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. ایون اگر آپ ویسٹ ایشیا میں چلے جائیں, ٹرکی, مڈل ایسٹ میں بڑی پذیرائی ہوئی. آئی تھنک آفٹر 10th میں جو کانفیڈنس ہے پاکستان کا وہ بہت بہتر ہوا ہے. مارشل عاصم منیر کی آپ کو اسپیچ میں بھی نظر آیا ہوگا. باقی اٹس اپ ٹو انڈیا, بیکاز دیکھیں یہ جو چیزیں آج کل ڈسپائٹ کے پوسٹ ٹروتھ کا دور ہے اور آپ ہائڈ کر سکتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ, لیکن آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ہے, باقی انٹرنلی انڈیا سے بہت زیادہ واضح آ رہی. اب سمپل مثال ہے کہ اگر وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ وہ بی جے پی کے ایک اسٹالوارٹ ہیں سبرامنیم سوامی, انہوں نے 2-3 پوڈ کاسٹ میں بڑا کلیئرلی آلریڈی مینشن کر دیا تھا مہینہ پہلے کہ ہمارے 5 سے 6 جہاز گرے, بلکہ اس سائڈ کے 5 رفائل گرے, اور ابھی وہ بڑا کرٹیکل ہو. ابھی ایکچولی دیر آر لاٹ آف کالز کمنگ فرام ود ان انڈیا
کہ موڈی شوڈ گو. اور اس میں ابھی ملٹری کا بھی آپ سٹانس دیکھیں, چاہے وہ سی ڈی ایس کا ان کا بیان تھا جو بلومبرگ کے ساتھ اس نے بات چیت کی, ایک لیک کیا گیا کہ جی ٹھیک ہے ہمارے جہاز گرے. پھر ان کے ایک ڈیفینس نیول اٹیشی نے انڈونیشیا میں بات کی, اور ابھی پھر بریف جو آئی ہے ڈپٹی چیف آف, آہستہ آہستہ کر کے وہ ایکسیپٹ تو کر رہے ہیں لیکن کھل کر بات نہیں کر رہے, اور ابھی شاید بات ہو رہی ہے کہ ایوارڈ بھی دیں گے, تو سچ سامنے آ جائے گا. بھارت ہیز ٹو اکنالج دی اونلی تھنگ از کہ مودی کی اپنی ایوارڈ سے جو رجیم ہے یا مودی کا ایوارڈ سے فاسسٹ دیٹ از ایٹ اسٹیک ناؤ. اچھا اس میں سر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ویسے مودی صاحب کے اوپر تو ہم بات کریں گے, وہ انڈر پریشر تو ہیں. اس میں دو سوال, ایک تو یہ آپ کے خیال میں کہ کیا مودی صاحب اپنی وہ جو پریسٹیج جو ان کی ویلیو ابھی کم ہوئی ہے اور ان کے اوپر بڑا پریشر ایون آر ایس ایس کی طرف سے بھی کہ شاید وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, کیا وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے اوپر دوبارہ ایک اس قسم کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں پاکستان پر, بھلے وہ اس میں ناکام ہو لیکن وہ اٹیک کرنے کی کوشش کریں. دوسرا ایک اور پہلو, وہ آپ کے خیال میں جو پورا سینیریو میں اب جو انڈیا کی پوزیشن بن گئی ہے ان اکارڈنس ٹو جو انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی مڈل ایسٹ میں خاص طور پر, اس کو کس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد میں ذرا ایران اسرائیل کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی. آئی تھنک اس میں ایک تو وار از اے ویری سیریس بزنس, اور اس میں آئی تھنک بنگلہ دیش کے ایک ڈیفینس اینالسٹ ہیں, انہوں نے ایک فوراً 10 مئی کے بعد بڑا اچھا آرٹیکل لکھا تھا کہ جو ملٹری انسٹرومنٹ اس کو آپ ڈسپلے کے لیے یوز نہیں کرتے. یہ اسرائیل سے بھی غلطی ہوئی, اور ایون آئی وڈ سے کہ یو ایس نے بھی جو اسٹرائک کیا تھا اٹ واز مور آف ڈیمونسٹریشن. وار ایک سیریس بزنس ہے, آپ پھر جو ملٹری اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کرتے ہیں. اب ایک سینیریو لیتے ہیں, لیٹس سے کہ سرپرائز اٹیک کرتے ہیں, بھارت سمجھتا ہے جی کہ وی ہیو کپل آف میزائلز, اور صرف دنیا کو یا اپنی پبلک کو بتانے کے لیے کہ ہم نے لیٹس سے بدلہ لے لیا ہے, پاکستان کو انڈرمائن کیا ہے. تو آپ کے خیال میں پاکستان کا ملٹری رسپانس تیار نہیں ہوگا؟ آئی ایم شیور. آئی تھنک سب سے پہلے اگر دیکھیں جو آئی تھنک پروین سامنے نے بھی بات کی کہ 2019 کا جب سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تو اس میں بھی لیسن انہوں نے لرن نہیں کی. یہ پیچھے رہتے ہیں, لائک انڈیا آئی وڈ سے کہ یہ والی لڑائی 2019 کو سامنے رکھ کے کر رہا تھا. بالکل پاکستان از آلریڈی دے, اینڈ آئی تھنک انڈین ڈیفینس اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از آلموسٹ 5 to 10 years ahead of انڈیا ان ٹرمز آف اپلیکیشن آف ملٹری ٹیکنالوجی, ٹریننگ ہے, پھر ایک بیٹل ہارڈنڈ فورس. اچھا اس میں معذرت آپ کی بات بھی میں کاٹ رہی ہوں, لیکن اب جس طریقے سے آرمی چیف نے اس دن بھی یہ بات کہی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کریڈٹ کسی اور کو نہ دیں کہ کسی نے ہمیں ہیلپ کیا اور اس کی بنا پر ہم جنگ جیتے. اب پاکستان کی وکٹری کو وہ اس حوالے سے پورٹرے کرنے کی کوشش کریں کہ پاکستان نے اکیلے یہ کچھ نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہے کہ کوئی اور کنٹری آئے اور آپ کو جتوا دے؟ بس اصل میں وہ ایبزارب نہیں ہو رہا کہ اسمالر کنٹری, آلدو وی آر ناٹ اسمالر ان ٹرمز آف لیٹس سے ملٹری پوٹینشیل جو ہے, لیکن پھر بھی انڈیا از ڈیفینیٹلی ان کے بجٹ کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے $85 ارب کا بجٹ, یہاں پہ $8 سے $9 ارب کا ہے, ملٹری اسٹرینتھ زیادہ ہے. تو ایک تو ان کو ہضم نہیں ہو رہا, بیکاز ایک دیکھیں کہ امیج تو تھا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ڈسپلے نہ کرتے تو بھارت کا کوئی بھرم رہ جاتا, بیکاز پیپل تھاٹ کہ جی بڑی ملٹری ہے, اکنامک پاور ہے, وہ سارا ببل شیٹر ہو گیا. ناؤ ٹو جسٹ ہائڈ اٹ اینڈ ایکنالج بڑا مشکل ہے. سو دیٹس وائی چائنا کی بوگی کھڑی کی جا رہی ہے. اور اس میں ایک اور فیکٹر ہے کہ شاید کوارڈ کی ابھی سمٹ ہونی ہے دلی میں ان آئی تھنک کمنگ منتھس. ٹرمپ صاحب بھی آئی ڈونٹ نو ابھی ٹیرفس کی بات ہو رہی ہے, اگر وہ آتے ہیں تو چائنا کا ایک ہوا انہوں نے کھڑا تو کرنا ہے. سو ایک وہ بھی ریزن ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹو انڈرمائن پاکستان سکسیس, تو اس میں ان کی ملٹری کہہ رہی ہے جی کہ یہ میری صرف یہ ان سے آئی وڈ ریکویسٹ ہوگی بھارتی ڈیفینس کمانڈر جو اینالسٹ ہیں کہ اگر کسی ملک سے اسلحہ لینا مینز کہ کولیبریشن ہوئی تو آپ کے پاس آئی تھنک 5-10 بڑے ممالک کا اسلحہ ہے. دیر آر فگرز لائک, لیکن ان کو چلانا بھی تو آنا چاہیے. رشیا ہے. اچھا اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ تو ہم اپنی ویسے بھارت کے حوالے سے بہت اس پہ بات بھی کر چکے ہیں کہ آپ نے لے تو لیا لیکن آپ یوز نہیں کر سکے. یہ جو اب ایران اسرائیل کا پورا تھا, کیونکہ یہ ڈیولپنگ ایک چیز تھی جو کہ اب ہم اس کے اوپر بڑے دنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں ایک پہلو انڈیا کے پرسپیکٹو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اتنا ٹرسٹ ایک میں مطلب ہم خود محسوس کرتے تھے کہ ایران جہاں پاکستان کے بارے میں بات کرتا تھا وہیں انڈینز وہاں بڑے کھلے عام پھیل رہے ہوتے تھے. اگر آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پر انڈینز اتنا انفلکس موجود تھا. اب جس طرح یہ خبریں اب آ رہی ہیں کہ انڈیا نے کتنی اسپائنگ کی اور کتنا ڈیٹا اسرائیل کو نہ جانے دیا جس کا ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے شاید ان ممالک کو, یہ ان ممالک کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ مطلب ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کہاں ریڈ لائن مارک کرنی ہے؟ جس میں آئی تھنک پہلے بھی ایک بڑا آئی وڈ سے کرٹیکل واقعہ ہوا کہ جب قطر کی جو سبمرینس کا ایک آیا ایشو, جس میں 8 ان کے ریٹائرڈ آفیسر تھے بھارت کے اس پہ کام کر رہے تھے, اور سیکریٹس انہوں نے اسرائیل سے ہی شیئر کیے تھے. تو اٹ مینس کہ اوور آل اس ریجن میں چاہے بھارت کی موساد را ہو یا موساد ہے, اسرائیل کی ان کی کولیبریشن ہے. ٹارگیٹ از اسلامک ورلڈ, دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ. ابھی آپ ایران کا آئی تھنک لے آئیں کیس, اور اس میں آئی تھنک چیزیں سامنے آئی ہیں کہ پرابلی ریسرچ انالیسس ونگ کی انگریس تھی
اینڈ آپ کو پتا کلبھوشن یادو آپریٹ فرام دیر, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک اسپیس ایران میں تھی ان کے پاس, لیکن چابہار دیا ہوا تھا ان کو بالکل. تو وہ آئی تھنک ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے, چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ کس طریقے سے دیور کولیبریٹنگ ود, اور ابھی 72 انڈینس کے پکڑے جانے کی بھی خبر ہے, اور شاید اور زیادہ اس میں تعداد ہوگی, کچھ کو پنش بھی کیا جائے گا. اور میرے خیال میں ابھی ایران کی آنکھیں کھل گئی ہیں, ایٹ لیسٹ دے آر ویری کلیئر کہ یہ کس طریقے سے اسٹیپ بیک کرتے ہیں. اور آئی تھنک مڈل ایسٹ کے لیے یہ میسج ہوگا کہ دے شوڈ ڈو اٹ آن دیئر اون, کہ جتنے بھی ان کے آئی ٹی کے اسپیشلسٹ ہیں, ابھی آپ دیکھیں وائٹ کالر جتنا بھی جاب ہے اس میں آلموسٹ 50% مڈل ایسٹ میں ہے. ٹھیک ہے بزنس بھی ہے, آپ کا ایک ٹرسٹ ہوگا, لیکن اس اینگل کو ضرور دیکھیں کہ وین اٹ کمز ٹو سیکورٹی, خدا نہ خاصہ کل کسی اور ملک کے رجیم چینج کا پروگرام بنتا ہے امپیریل فورسز کا, تو اس میں بھارت ایک رول پلے کرے گا. اینڈ دین پھر اس میں آئی تھنک دیر از اے نیڈ کہ ان کی انٹیلیجنس, ان کی باقی جو ادارے ہیں, دے شوڈ لک انٹو اٹ, کہ یہ اسپیکٹ بڑا پرومیننٹلی سامنے آیا ہے کہ یہ کولیبریٹ بھی کرتے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں چاہے ایس سی او تھا, برکس میں بڑی مشکل سے بھارت نے کنڈیم کیا, ادروائز دے ہیو بین سپورٹنگ اسرائیل. تو وہ آئی تھنک بڑا آئی وڈ سے کرٹیکل چیز ہوگی. اچھا یہ جو سر یہ ساری سچویشن بن رہی ہے, اگر پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو آپ کے خیال میں ایران کی سچویشن میں پاکستان نے بڑا ہمت کر کے فرنٹ فٹ پہ آ کے ساری گفتگو کی. ہم اس پہ تھوڑا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, لیکن جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا پاکستان پر تو اس وقت ایران کے جو فارن منسٹر تھے وہ انڈیا میں موجود تھے, کچھ اگریمنٹس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی, غالباً ان کے کوئی منسٹر موجود تھے, لیکن ان کی طرف سے اس طرح کھل کر یہ جو ہے اس کی کنڈیمنیشن سامنے نہیں آئی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس پورے سینیریو کے بعد اب پاکستان کے سامنے بڑے کلیئر الائز بھی ہیں اور اینٹی الائز بھی ہیں, یعنی جہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ ترکی, آذربائیجان, اس قسم کے ممالک, ایون ایران ہماری سپورٹ میں, وہاں ہمارے جو خلاف ہیں وہ لوگ بھی ہیں. تو یہ جو نئی الائنمنٹ ریجن میں ہو رہی ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا عرصہ سسٹین کرے گی, خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے, جن کا نہیں پتہ ہوتا آپ کو کہ اگلے دن یا اگلے سینیریو میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جی میرے خیال میں تو اس سے آئی تھنک پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جو 2 حملے ہوئے ہیں, 2 آئی وڈ سے وارز ہی ہیں, چاہے وہ ایک 4 دن کی تھی اور ایک 11-12 دن کی, جس میں بھارت نے اٹیک کیا پاکستان پہ, اور اسرائیل اور امریکہ نے پھر مل کے حملہ کیا ایران پہ. آئی کنسیڈر کہ یہ ایک رجیم چینج ایجنڈا ہی تھا, اور اس کو آپ لنک کریں جو آئی میک ان کا انڈیا مڈل ایسٹ کوریڈور ہے, یہ اس کا رائٹ شولڈر پاکستان اور ایران بنتا ہے. اینڈ دیر آر سم اینالسٹس ان ٹرکی جو کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ان کو یا تو نیوٹرلائز کیا جانا تھا, یا جو ہے خدا نخواستہ اس میں رجیم چینج کی اٹیمپٹ کی گئی ہے. تو ایک تو یہ بڑا میننگ فل ہے. دیٹس وائی آئی تھنک پاکستان آلسو ریئلائز کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی اسلامک ملک پہ اسرائیل کے ساتھ جب کلش ہوتی ہے یا وار سچویشن, تو پاکستان وہ آؤٹ چاہے جارڈن ہو چاہے مصر ہو, انشاءاللہ ول بی دیر, جو بھی ہماری ماڈرن ڈپلومیٹک سپورٹ ہے. اور ایران کے لیے بھی اٹ واز ویری سرپرائزنگ. ابھی یوتھ کہہ رہے تھے کہ وی ور سرپرائزڈ دا کائنڈ آف, ایک تو آئی پبلک سپورٹ جو تھی آپ کے گورنمنٹ کی طرف سے, پولیٹیکل سپورٹ تھی, باقی جس طریقے سے پاکستان کی قوم نے ریلی کیا ہے, سو یہ بڑا فرق ہے. اگر آپ ان کا بیہیویئر دیکھیں, آئی تھنک انفارچونیٹلی اینڈ آئی ایم شیور دے ول بی ناؤ ری تھنکنگ. آپ نے وہ دیکھا ہوگا کلپ جس میں شہباز شریف بیٹھے ہوئے اور ایرانی پریزیڈنٹ جو اٹھ کے گئے, تو آئی تھنک ناؤ دیر از اے ریئلائزیشن کہ یار یہ لوگ اصولوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور دیر از اور آئی ایم شیور اٹ ول اسٹرینتھن. ابھی ٹرکی میں جسٹ ٹیک اے منٹ کہ دیر از اے فیلنگ بیکاز وی ور دیر کچھ عرصہ پہلے کہ ٹرکی کا جو ڈیفینس کا آپ کہہ لیں جو بارڈر ہے, جیسے اسٹارٹ فرام انڈو پاکستان بارڈر, اسلام آباد از آر فورٹریس وہ کہتے ہیں. لیکن کس طرح سر, مطلب بس وہ دے فیل اٹ کہ جی خدا نہ خواستہ اگر پاکستان اور ایران ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو دین نیکسٹ ٹرن از ٹرکی. دیٹس وائی آئی تھنک یہ 3 ممالک بڑے کروشل. پھر اس میں ایڈ کر لیں رشیا اور جو چائنا ہے, اگر ان کا میپ آپ دیکھیں تو پاکستان, ایران اینڈ ٹرکی فارم دیئر ساؤتھ ویسٹرن فلینک ہے, اور ان کے بڑے انٹرسٹ بھی ہیں, کوریڈورز بھی ہیں. سو دیر از ڈیفینیٹلی ناؤ تھنکنگ کہ خدا نہ خاصہ یہاں پہ رجیم چینج ہوتی ہے تو ان کے انٹرسٹ کو بڑا سیریس آئی وڈ سے کہ رول بیک ہو جائے گا. جتنا بھی گلوبل ساؤتھ کا ایک خواب ہے یوریشیا کا, چاہے پوٹن ہو, پریزیڈنٹ شی ہیں, اینڈ بائی اینڈ لارج ایشیا میں اس چیز کی پذیرائی ہے. دیٹس ویئر آئی تھنک مڈل ایسٹ آلسو تھنک, کیونکہ ابھی برکس میں آپ دیکھیں مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی آ گئے ہیں. سو آئی ایم شیور چیزیں ریڈی کریں گی. ٹھیک ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپوائل ریلیشن ود دا ویسٹ, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں جی کہ آپ ڈی اسٹیبلائز کر کے یہاں چینجز لا کے جسٹ فار دیئر اون لیٹس سے ایجنڈا اپنے کاز کے لیے ڈسٹیبلائز کر سکتے ہیں, تو آئی تھنک. لیکن یہ کوئکلی مجھے ابھی لاسٹ فیو منٹس ہیں, یہ جو آپ نے کوریڈور کی بات کی, بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ رشیا بھی کسی کوریڈور پہ کام کر رہا تھا. ہم تو زیادہ تر ایک ہی چیز کے بارے میں, سی پیک کے بارے میں سنتے تھے نا. یہ جو 2 کوریڈور جن کا آپ نے ذکر کیا, اگر تھوڑے سے اس حوالے سے ہمیں تھوڑا اور بھی بریف کریں, یہ 2 کوریڈورس کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ اگر ریجن میں ڈی اسٹیبلٹی آتی ہے تو وہ یہ کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا تھا ان 2 کوریڈورس کے لیے, اسپیشلی جو انڈیا جس کوریڈور کا حصہ تھا. آپ کے خیال میں اب اوور ویو کیا جائے گا اس بات کو کہ انڈیا کو اس کوریڈور کا حصہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے؟
جی اس میں آئی تھنک انڈیا پہ پہلے بھی بڑے کوشچنز آ رہے ہیں لائک ایس سی او میں ایون برکس میں, بلکہ آئی تھنک آر ٹی پہ ایک انٹرویو تھا رشین ٹی وی پہ کہ از انڈیا ٹروجن ہارس ان یو نو ایس سی او اینڈ برکس کے, جا کے خبریں بھی دیتا ہے اور ویسٹ کے ساتھ کوارڈ میں بیٹھا ہوا, اچھا ابھی دو بڑے ہیں, سی پیک کا تو سب کو آئی تھنک نیٹ سے پتہ ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, لیکن جغرافیکلی اگر آپ اس کو میپ پہ پلیس کریں تو یو فائنڈ کہ چائنا کی یہ اکنامک ایکسٹینشن بھی ہے, اٹ از دیئر ساؤتھ ویسٹرن فلینک. اور جو رشینز جو کوریڈور بنا رہے تھے وہ بیسیکلی انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور, ٹریڈ کوریڈور کہلاتا ہے, وچ از رشیا, پھر سینٹرل اپنا آپ کہہ لیں آرمینیا وغیرہ, ایران, دین اٹ اوپنز انٹو جو گلف میں کھلے گا, اور اس پہ کام ہو رہا تھا. لیکن یہ جو آئی میک ہے جو انڈیا, مڈل ایسٹ, اسرائیل, یورپ, اور یہ پھر کٹ کرتا ہے ایکچولی, اگر آپ نقشے پہ ڈرا کریں اٹ کٹس, اور اگر اس کے رائٹ شولڈر دیکھیں تو پاکستان اور ایران ہے. تو اس کا مطلب یہ ایک رجیم چینج کی ایفرٹ تھی کہ اپنی مرضی کی گورنمنٹس لائی جائیں یا کیوس کریٹ کیا جائے اور اس کو سیکیور, اور اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکچولی نارتھ ساؤتھ کوریڈور اور سی پیک کو ٹیکنیکلی رول بیک کرنا چاہتے تھے. تو آئی تھنک دیر از اے ریئلائزیشن ان چائنا اینڈ ان رشیا اینڈ اٹ بیکیم اے میجر فیکٹر. لوگ کہتے ہیں ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا, لیکن میرے خیال میں there was a huge signaling by Russia also کہ بھائی پھر اگر آپ اس طرح کریں گے تو it can't be allowed. تو میرے خیال میں چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. the only thing is کہ یہ imperialist forces ہو جائیں یا زائنسٹ ہیں یا فاسسٹ ہیں مودی جیسے, they will try you know اپنی کوشش کرتے ہیں ریجن کے اندر بھی ڈی اسٹیبلٹی کے لیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بریگیڈیئر وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میرا خیال ہے کہ شاید بڑی حد تک اس ریجن میں جو تبدیلیاں ممکنہ طور پر آ سکتی تھیں, اس حوالے سے پاکستان کا جو ایک سٹانس آیا ہے, پاکستان نے جو اپنی دونوں جگہ پہ جو پوزیشن اپنی کلیئر کی ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد بہت ساری چیزیں اب سوچ سمجھ کر ان اسٹیٹس کو کرنی پڑیں گی, کیونکہ ان کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر ہم پاکستان جیسے ملک کو دیکھ رہے ہیں, جس حوالے سے ایکسپیکٹیشنز پہلے شاید بظاہر بہت کم تھیں. اسی نوٹ کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.